کوئی ذات، کوئی قوم چھوٹی یا بڑی نہیں ہوتی. ہمارے معاشرتی رویے چھوٹے بڑے، اعلیٰ اور ادنا ہوتے ہیں جو ہمیں باظرف اور کم ظرف بناتے ہیں. بڑے کہتے ہیں کہ برتن میں جو تھا وہی ٹپکا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ لوگوں سے برا رویہ اختیار کریں اور وہ نہ کریں. لوگوں کے لیے آپ کا رویہ ہی لوگوں کے آپ سے برتاؤ کی بنیاد بنتا ہے. اپنے آگے پھیلے ہاتھ کو نظر انداز مت کرو، بلکہ شکر ادا کرو کہ اس کی جگہ تمہارا ہاتھ نہیں. زندگی میں انسان ان لوگوں سے بھی سیکھ کر آگے بڑھتا ہے جن کو جانتا بھی نہیں، لیکن گرتا ان سے ہی دھکا کھا کر ہے جو سب سے قریب ہوتے ہیں. لوگوں کے قریب ضرور ہیں لیکن گرانے کے لیے نہیں، گرتے ہوں کو سنبھالنے کے لیے. تھک جانے اور ہار جانے میں بڑا فرق ہے. تھک جانے والا دوبارہ اٹھ کھڑا ہوتا ہے، جبکہ ہار جانے والا ایسا نہیں کر پاتا. صرف وہ چیز آپ کی اپنی رہتی ہے جو آپ تک محدود ہو، آپ کے اندر نشوونما پاتی رہے، خواہ وہ خیال ہو، محبت، احساس، خود ساختہ مرہم یا غم. جو چیز کوشش کے باوجود تسلیم کرنی پڑے اسے تقدیر کہتے ہیں. اگر حقوق کے حصول کے لیے صرف دعا کا سہارا ہی باقی رہ جائے تو اسے ظلم کا زمانہ کہتے ہیں. مرد آنکھوں سے محبت کرتا ہے اور عورت کانوں سے محبت کرتی ہے. مطلب مرد اس عورت سے محبت کرتا ہے جو خوبصورت ہو، اور عورت اس مرد سے محبت کرتی ہے جو دل فریب باتیں کرتا ہو. ٹوٹی ہوئی چیز ہمیشہ پریشان کرتی ہے، جیسے دل، نیند، بھروسہ اور سب سے زیادہ کسی سے لگی ہوئی امید. بعض آوازیں کان لگا کر نہیں، دل لگا کر سنی جاتی ہیں. مانگنے والے کی لوگ مدد تو کرتے ہیں مگر پسند نہیں کرتے. پسندیدگی ہمیشہ خودداری کو ملتی ہے. بہت دل کرتا ہے ہنسنے کو، پر کسی کی کمی رلا دیتی ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ ترس جائیں گے کہ کوئی کندھا ہو جس پہ سر رکھ کے آپ کچھ آنسو ہی بہا لیں. پیار میں ہر غلطی معاف کر دو، برداشت کر لو، پر جذبات کی ناقدری ہو تو پیچھے ہٹ جاؤ. درد شدت کا ہو اور ہمدرد کوئی نہ ہو، ایسی تلخ راتیں بھی آتی ہیں زندگی میں. کچھ لوگ خود کو بہت سستا بیچنے پر سوچتے ہیں کہ بہت مہنگے بک گئے. اپنے من پسند شخص سے اپنے مخلص جذبات کی تذلیل کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ پھر ساری عمر دوبارہ کسی سے ذلیل ہونے کے لیے وہ جذبات پیدا ہی نہیں ہوتے. وقت کی وقت پر قدر کریں. وقت کے پاس بھی اتنا وقت نہیں کہ وہ دوبارہ آپ کو وقت دے سکے. اگر دنیا میں تمہیں کبھی شدت سے غم ملے تو گھبرانا مت. میرے غم کو یاد کر لینا، تمہارے غموں کا وزن ہلکا ہو جائے گا. یاد رکھیں، جو شخص آپ سے محبت کرتا ہو وہ یہ 3 کام ہرگز نہیں کر سکتا. وہ آپ کو ذہنی اذیت نہیں دیتا، وہ آپ کی غلطیاں نہیں پکڑتا، وہ آپ سے لڑنے کے بہانے تلاش نہیں کرتا. عورت کو گھر کا کام نہیں، مرد کا غلط رویہ بوڑھا کر دیتا ہے. بغور جائزہ لیں تو مرد کبھی گھر کا اتنا زیادہ کام اکیلے سنبھال ہی نہیں سکتا. دنیا میں اکثر جھگڑے اختلاف رائے کی وجہ سے ہوتے ہیں، جبکہ زیادہ تر جھگڑے اس لہجے کی وجہ سے ہوتے ہیں جو لہجہ ہم بحث کرنے میں اختیار کرتے ہیں. زندگی میں مشکل کام کسی کا سامنا کرنا بھی تو ہے، اور یہ صرف آئینے کو ملا ہے کہ حیرت کے پیکر کو بھی بہت نفیس طرح سے دکھاتا ہے. آئینہ حس و بے حسی سے عاری ہوتا ہے لیکن دکھاتا سچ ہے. آنسو ہو تو آنسو اور درار ہو تو مسخ وجود. مہربان لوگوں کا رویہ ماں کی طرح ستر پوشی کا ہے، اور عیب ڈھونڈنے والے اپنے سچ پر، اپنی ذہانت پر اعتماد کرتے ہیں. اگر آپ جنت اور دوزخ پر یقین رکھتے ہیں تو اپنی زندگی میں اپنی بہن اور بیٹیوں کو اپنی جائیداد سے ان کا حصہ دے دیں تو آپ کے لیے بہتر ہوگا. نکاح سے پہلے لڑکی کو دیکھ لینا سنت ہے،
جس نے عورت کو دیکھے بغیر نکاح کیا اس کا انجام غم اور پریشانی ہے۔ تمہیں پتا ہے سیاہ بخت کسے کہتے ہیں؟ وہ جس کی زبان محبت کے دعووں سے تر ہو اور ہاتھ محبت کی لکیروں سے محروم۔ نفرتیں بہتر ہیں اس دھوکے سے جسے لوگ محبت کہتے ہیں۔ تمہارا اس میں کوئی کمال نہیں کہ کوئی شخص تم سے محبت کر رہا ہے، حقیقت تو یہ ہے کہ تجھے اس نے چاہ کر با کمال بنا دیا ہے جو تم خود پر اتراتے پھرتے ہو۔ اس لبادے کو اتار پھینکو اور اس بات کو مانو کہ وہ شخص با کمال ہے جو آپ کو چاہ رہا ہے۔ فرش سے عرش تک سیدھی جانے والی چیز ماں کی دعا، مظلوم کی بد دعا اور ایسے بھوکے کا شکرانہ ہے جس نے کھانے کے بعد شکرانے کے ساتھ کھلانے والے کو دعا بھی دی ہو۔ تجھے تیری اوقات کا اس دن پتہ چلے گا اے انسان جب لوگ تجھ پہ مٹی ڈال کر ہاتھ بھی تجھ پہ جھاڑیں گے۔ اگر کوئی دوری اختیار کرنا چاہتا ہے تو اسے کرنے دیں، بجائے اس کے کہ وہ بہانے بنائے۔ اسے آسانی سے جانے کا راستہ دیں۔ قسمت، وقت اور زندگی کسی کے آنے جانے کی محتاج ہرگز نہیں، جو طے ہے وہ ہو کر رہتا ہے۔ آزمائش انسان کو وقتی طور نڈھال تو کر دیتی ہے، مگر بعد میں ہم اتنے مضبوط ہو جاتے ہیں کہ پہاڑ جیسی آزمائش ہمیں چھوٹی سی لگتی ہے۔ بعض اوقات ہم پوری طرح مخلص ہو کر بھی کسی کی نظر میں بیکار ہوتے ہیں۔ مثال دینا اور مثال بننا دو الگ باتیں ہیں۔ مثال دینا آسان ہے اور مثال بننا مشکل۔ انسان اپنی صورت شکل نہیں بدل سکتا، مگر رفتہ رفتہ اپنی قابلیت اور اپنے سٹائل کو ضرور بدل سکتا ہے جو اس کی شخصیت کو خوبصورت بنا سکتی ہے۔ انسان کا سب سے مستند تعارف اس کی گفتگو کرواتی ہے۔ تم کتنے ہی با اختیار اور بہادر ہو، یاد رکھو تمہیں قبر تک جانے کے لیے دوسروں کے کندھوں کی ضرورت ہوگی۔ اس وقت تک کوئی فیصلہ نہ کرو جب تک تمہارے خون کی گردش اور دل کی دھڑکن پرسکون نہ ہو جائے۔ مومنوں کی محفل میں بیٹھ کر مومن کہلانا بہت آسان ہے، لیکن تنہائی میں بیٹھ کر خود کو مومن کرنا بہت مشکل ہے۔ ایک وقت آئے گا جب یہ دنیا بد سے بدتر ہو جائے گی، برے لوگوں کی وجہ سے نہیں بلکہ اچھے لوگوں کی خاموشی کی وجہ سے۔ بچپن میں جہاں چاہے ہنس لیتے تھے، جہاں چاہے رو لیتے تھے۔ اب ہنسنے کے لیے تمیز چاہیے اور رونے کے لیے تنہائی۔ جب لوگ آپ پر تنقید کرتے ہیں تو آپ کو اپنی خامیوں کا پتہ چلتا ہے، اور جب لوگ آپ سے حسد کرتے ہیں تو آپ کو اپنی خوبیوں کا پتہ چلتا ہے۔